یہ چھوٹا سا موبائل فون آج کروڑوں بچوں کے دماغ کی کیمسٹری کو بدل رہا ہے۔ 3 سالہ بچہ اکثر اسی وقت کھانا کھاتا ہے جب اس کے سامنے کارٹونز چل رہے ہوتے ہیں، اور 5 سالہ بچہ بولنا سیکھنے کے بجائے اسکرین پر خاموش کرداروں کی نقل کرتا رہتا ہے۔ کئی گھروں میں یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر ماں بچوں کے سامنے کھانستے ہوئے گر بھی جائے تو بچوں کی نظریں پھر بھی اسکرین سے نہیں ہٹتی، اور یہ رد عمل بالکل نشے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اسکرین ایڈکشن کی سائنسی حقیقت کو سمجھیں گے۔ یہ دماغ، آنکھوں، نیند، زبان اور جذباتی نشوونما پر کیا اثرات ڈالتی ہے، اور والدین اپنے بچوں کے لیے عملی حل کیسے اختیار کر سکتے ہیں، یہ سب ہم جدید ریسرچ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ Brain is the most powerful weapon in the world. If you can't control your own brain and your brain controls you, These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. تو ہم کبھی کبھی بہت تنگ کرتے ہیں، جاؤ جا کے بیٹھ کے کارٹون دیکھو، میں ابھی آتی ہوں۔ ذرا 1990 کے ایک گھر کا منظر ذہن میں لائیں۔ والد اخبار پڑھ رہے ہیں، والدہ روزمرہ کی باتیں کر رہی ہیں، 10 سالہ بیٹی میتھس ہوم ورک میں مدد مانگ رہی ہے، اور 3 سالہ بیٹا ٹوائز سے کھیل رہا ہے۔ سب ایک ہی جگہ موجود ہیں، اور سب کی ذہنی توجہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب 2025 کا منظر دیکھیں۔ والد فون پر نیوز فیڈ اسکرول کر رہے ہیں، والدہ OTT پر ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بیٹی کارنر میں بیٹھ کر انسٹاگرام سٹوریز دیکھ رہی ہے، اور چھوٹا بیٹا ٹیبلٹ پر یوٹیوب شارٹس لگا کر بیٹھا ہے۔ سب افراد ایک کمرے میں تو موجود ہیں، لیکن ذہناً سب اپنی اپنی ڈیجیٹل ورلڈز میں کھوئے ہوئے ہیں، اور چہروں پر اسکرینز کی نیلی روشنی پڑ رہی ہے۔ یہ منظر بظاہر ہارملیس دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی خطرناک نتائج چھپے ہوتے ہیں۔ عالمی رہنمائی کے مطابق WHO 2 سال سے کم عمر بچوں کے لیے اسکرین ٹائم کو 0 رکھنے کی سفارش کرتا ہے، جبکہ 2 سے 4 سال کے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ روزانہ مناسب سمجھا جاتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اسے کم سے کم رکھا جائے۔ AAP بھی 18 ماہ سے کم عمر میں ویڈیو چیٹ کے علاوہ میڈیا سے اجتناب پر زور دیتی ہے تاکہ ابتدائی نشوونما بلا رکاوٹ جاری رہے۔ اکتوبر 2024 کے ایک شہری سروے میں بھارت کے 66% والدین نے بتایا کہ ان کے بچے OTT، سوشل میڈیا اور آن لائن گیمز کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور ان میں اگریشن اور امپلسیوٹی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ پتہ نہیں اب کون سی دنیا میں پہنچ گیا، اور یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہے، ہم جان بوجھ کے بچوں کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، کر نہیں کر رہے۔ یہ لائیو ایگزامپل ہے سر۔ پاکستان میں 2025 تک انٹرنیٹ یوزرز تقریباً 116 ملین ہو چکے ہیں، اور موبائل کنیکشنز 190 سے 200 ملین کے درمیان ہیں۔ اس لیے رسائی بہت عام ہو چکی ہے، اور اسی تناسب سے اسکرین ٹائم کے چیلنجز بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ I decided to delete my Instagram because I just felt like I was so addicted to this kind of false version of my life that it was just taking over. ابتدائی عمر میں زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کے ایگزیکٹو فنکشنز جیسے سیلف کنٹرول، توجہ برقرار رکھنا اور پلاننگ کو کمزور کر سکتا ہے۔ طویل مدتی تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ جن بچوں کا اسکرین ٹائم 12 ماہ کی عمر میں زیادہ ہوتا ہے، ان بچوں کے 9 سال کی عمر میں اٹینشن اور ایگزیکٹو فنکشن کے اسکور کم ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اثرات عارضی نہیں بلکہ دیر پا ہو سکتے ہیں۔ What do you want? No iPad.
زیادہ اسکرین ٹائم خصوصاً سونے سے پہلے بچوں کی نیند کی مدت اور کوالٹی دونوں کو کم کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اسکرینز کی بلو لائٹ ہے جو میلاٹونن نامی ہارمون کو سپریس کرتی ہے۔ میلاٹونن ہمارے جسم کو رات اور نیند کا سگنل دیتا ہے۔ بچوں میں بلو لائٹ کا یہ اثر بڑوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سونے میں دیر لگتی ہے، ڈیپ سلیپ کم ہو جاتی ہے اور اگلے دن کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ جب بچے باہر نیچرل لائٹ میں کم وقت گزارتے ہیں اور گھر کے اندر نیئر ورک جیسے اسکرینز یا کتاب پر زیادہ وقت صرف کرتے ہیں تو مائیوپیا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عالمی اندازوں کے مطابق 2050 تک دنیا کی ایک بڑی آبادی نزدیک بین ہو سکتی ہے، جبکہ ایشیا میں یہ رجحان زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے عملی حل میں روزانہ کم از کم 2 گھنٹے آؤٹ ڈور لائٹ میں کھیلنا اور سال میں باقاعدہ آئی چیک اپ شامل ہیں، جن سے آنکھوں کی صحت محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ زبان سیکھنے کا عمل بنیادی طور پر 2 وے انٹریکشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ بچہ چہرہ دیکھتا ہے، ہونٹوں کی حرکت کو نوٹ کرتا ہے اور باری باری بات کرنا سیکھتا ہے۔ چونکہ اسکرینز کا زیادہ تر مواد ون وے ہوتا ہے، اس لیے 24 سے 36 ماہ کی عمر میں زائد اسکرین ٹائم کے ساتھ لینگویج اور موٹر مائلسٹونز میں کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ تجربات یہ بھی دکھاتے ہیں کہ فاسٹ پیسڈ کارٹونز دیکھنے کے فوراً بعد بچوں کے ایگزیکٹو فنکشن اسکور عارضی طور پر کم ہو جاتے ہیں۔ بہت سے والدین کوکملن جیسے پروگراموں کے بارے میں اس لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان میں فاسٹ کٹس، برائٹ کلرز اور کانسٹنٹ موشن ہوتا ہے۔ اگرچہ کسی ایک مخصوص شو پر حتمی سائنسی اتفاق رائے محدود ہے، لیکن مجموعی مسئلہ اوور اسٹیمولیٹنگ فاسٹ پیسڈ کنٹینٹ کا ہے۔ اس لیے اصول رفتار اور شدت کی بنیاد پر بنانا زیادہ مناسب ہے، نہ کہ صرف برانڈ کے نام پر۔ جب اسکرین ٹائم بڑھتا ہے تو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، جس سے اوبیسٹی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اسکرین دیکھنا اکثر اوور ایٹنگ کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ بچہ کھانے پر مکمل توجہ نہیں دے پاتا۔ پاکستان میں بھی اسکول ایجڈ بچوں میں وزن بڑھنے کے اشارے سامنے آ رہے ہیں، اس لیے بیٹھے بیٹھے بچپن آگے چل کر مجموعی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ گیمز، شارٹس اور الگورتھمک ویڈیوز بار دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو ٹریگر کرتے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ دماغ اسی مزے کے حصول کے لیے مزید وقت مانگتا ہے۔ نتیجتاً بچہ زیادہ دیر تک اسٹیمولیشن ڈاؤن ورڈ اسپائرل رہنا چاہتا ہے۔ یہی آن لائن نیند، مزاج اور پڑھائی کو متاثر کرتی ہے اور بچے آہستہ آہستہ حقیقی زندگی کی سرگرمیوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ سستے اسمارٹ فونز اور ڈیٹا پیکیجز نے آلویز آن لائن کلچر کو عام کر دیا ہے، مگر بچوں کے لیے ضروری گارڈ ریلز یعنی گھر کے واضح اصول اور اسکول مدرسے کی میڈیا پالیسی ابھی پوری طرح مضبوط نہیں ہوئی۔ مقامی مطالعات میں پری اسکول بچوں میں زیادہ اسکرین ٹائم کے ساتھ سوشل وڈرال اور بیہیویئر ایشوز کے رجحانات بھی نوٹ کیے گئے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بھی حقیقت رکھتا ہے۔ یہ مفروضہ درست نہیں کہ ایجوکیشنل کارٹونز ہمیشہ مفید ہوتے ہیں۔ اصل بات سین چینجز، پیسنگ کی رفتار، کلر انٹینسٹی اور ون وے ہونے میں ہے، جو بچے کی توجہ اور سیکھنے کے انداز کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح یہ توقع بھی کمزور ہے کہ ویڈیوز دیکھ کر بچہ خود بولنا شروع کر دے گا، کیونکہ زبان سیکھنے کی بنیاد 2 وے ہیومن انٹریکشن ہے، صرف یک طرفہ دیکھنے سے نہیں۔ Yeah, Mama. You're trying. I see you. Mama. Ma. Ma. دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے اسکرین بالکل نہ رکھی جائے۔
वीडियो चैट मुस्तस्ना है और मुतबादिल के तौर पर गोद में कहानी, नर्सरी रेम्स और सेंसरी प्ले को मामूल बनाया जाए। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए रोजाना ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का स्ट्रक्चर्ड स्क्रीन टाइम रखा जाए और को वाचिंग अपनाया जाए ताकि वालिदैन स्लो पेस्ड और सिंपल कंटेंट के साथ गुफ्तगू भी कर सकें। सोने से 1 से 2 घंटे पहले स्क्रीन्स बंद कर दी जाएं। बेडरूम और डाइनिंग को स्क्रीन फ्री जोन्स करार दिया जाए और तमाम डिवाइसेस रात में कमरे से बाहर चार्ज किए जाएं। रोजाना कम से कम 90 से 120 मिनट आउटडोर खेल कूद को यकीनी बनाया जाए ताकि आंखों और नींद दोनों को फायदा हो। फास्ट पेस्ड या शॉकिंग कंटेंट कम किया जाए और कहानी पर मबनी कम कट्स और कलर इंटेंसिटी वाले प्रोग्रामों को तरजीह दी जाए। रोजाना बुलंद आवाज में कहानी सुनाने की आदत डाली जाए ताकि वोकैबुलरी, ग्रामर और अटेंशन बेहतर हो। वालिदैन खुद भी फोन लाइट रहें क्योंकि बच्चे अमल से सीखते हैं। अगर बच्चा पहले ही बहुत ज्यादा स्क्रीन का आदी हो चुका है तो आहिस्ता आहिस्ता कमी लाई जाए। पहले नो स्क्रीन मील्स और नो डिवाइसेस बेडरूम्स नाफिज किए जाएं। फिर फिक्स्ड व्यूइंग विंडोज मसलन शाम 5 से 5:30 मुकर्रर किए जाएं। उसके बाद एजुकेशनल कंटेंट अपग्रेड किया जाए और उसके साथ ऑफलाइन रिवार्ड्स मसलन पजल्स, आउटडोर गेम्स, लेगो और आर्ट्स दिए जाएं ताकि तब्दीली पायदार हो। जब बात आईटी, ऑनलाइन स्कूलिंग या एआई स्किल सीखने की हो तो स्क्रीन्स का इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन ये इस्तेमाल माइंडलेस स्क्रॉलिंग या एंडलेस कार्टून से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहला फर्क ये है कि ऑनलाइन क्लासेस आईटी या एआई लर्निंग ज्यादातर 2 वे इंटरेक्शन पर मबनी होती है। इसमें उस्ताद और तालिबे इल्म एक दूसरे को देख रहे होते हैं, सवाल जवाब कर रहे होते हैं और बिल्कुल इंसानों की तरह बराह रास्त गुफ्तगू हो रही होती है। ये तजुर्बा सिर्फ पैसिव वीडियोस देखने से ज्यादा महफूज और फायदेमंद है। दूसरा फर्क यह है कि इस तरह लर्निंग में बच्चे सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि एक्टिवली सोच और जवाब दे रहे हैं। वो असाइनमेंट्स करते हैं और क्वेश्चंस रेज करते हैं और अपनी स्किल्स को यूज करते हैं। इसलिए ऑनलाइन स्कूलिंग का असर जबान और दिमागी नशोनुमा पर कार्टून्स या फास्ट पेस्ड कंटेंट के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुस्बत है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लर्निंग सेशंस रखें। हर सेशन की मुद्दत 30 से 40 मिनट से ज्यादा ना हो। उसके बाद लाजमी तौर पर 10 मिनट का ब्रेक दें ताकि बच्चा रिलैक्स कर सके। 3 घंटे रोजाना काफी है। बाकी फिजिकल प्ले या स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज 2 दिन के लिए होनी चाहिए। ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ बच्चे को रोजाना 90 मिनट और ऑफलाइन कम से कम आउटडोर प्लेस या ड्राइंग या बोर्ड गेम्स जैसी एक्टिविटीज में शामिल करें। इससे बच्चे का स्टोरी रीडिंग की तरफ दिमाग जाता है। वालिदैन खुद भी वक्तन फवक्तन सेशंस ऑब्जर्व करें और बच्चे के साथ डिस्कशन करें। इस तरह बच्चा स्क्रीन को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक पर्पसफुल लर्निंग टूल के तौर पर देखना सीखता है। बच्चे दरअसल स्क्रीन के नहीं बल्कि स्क्रीन से मिलने वाली चीजों यानी तवज्जो, मंजूरी, साथ और मौजूदगी के आदी होते हैं। जब ये जरूरी अनासिर घर के माहौल में मुस्तकिल मिजाजी के साथ फराहम किए जाते हैं तो डिवाइसेस की कशिश खुद ब खुद कम होने लगती है। हर मुश्तरका खाना, हर फैमिली गेम और हर रात की कहानी बच्चे के दिमाग की बेहतर तामीर करती है। अगर आज आप वाज़े उसूल बनाते हैं तो कल अच्छी आदतें खुद जन्म लेंगी और आपके बच्चे का मुस्तकबिल ज्यादा मुतवाज़िन और सेहतमंद होगा।